اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ تو ہمارا ایک درس آج کا 42واں سبق ہے جو نظر اور شادی کے احکام کے بارے میں ہے۔ کہنے بینائی خدا کی عظیم نعمتوں میں سے ہے، چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اس عظیم نعمت کا استعمال صرف خدا کی خوشنودی، اپنی اور دوسرے انسانوں کی ترقی اور کمال کے لیے کرے۔ یعنی جو انسان اپنی نگاہ کا استعمال کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اپنی اور دوسرے انسانوں کی ترقی کے لیے اس کا استعمال کرے۔ اگرچہ فطرت کے نظاروں اور ان کے حسن و جمال کے دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو قدرت کے نظارے فطرت کے نظارے ہیں اور ان کے حسن و جمال ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، بشرطے کہ دوسروں کے حقوق میں دخل اندازی نہ ہو، لیکن دوسروں کی نگاہوں سے اپنی حفاظت اور نامحرموں سے اپنی نظر کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ کے بتائے ہوئے مخصوص احکام ہیں جن کا مقصد انسانی زندگی کو بے راہ روی سے بچانا اور عصمت انسانی کی حفاظت کرنا ہے۔ ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ محرم اور نامحرم۔ محرم اسے کہتے ہیں کہ جس سے نکاح حرام ہے اور دیکھنے کے سلسلے میں وہ قیود جو نامحرم کے لیے ہیں اس کے لیے نہیں ہے۔ محرم کسے کہتے ہیں؟ جس سے نکاح حرام ہے، یعنی آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے تو وہ آپ کے محرم ہے۔ تو اس میں جو وہ قیود جو نامحرم کے لیے ہیں اس کے لیے نہیں ہے، جو قیود نامحرم کے لیے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ محرم عورتیں، نمبر 1 ماں، دادی، نانی۔ ماں محرم ہے، دادی محرم ہے کسی بھی انسان کی، نانی محرم ہے۔ بیٹی، پوتی، نواسی، بہن، بھانجی، بھتیجی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب محرم ہے۔ پھوپھی، والدین کی پھوپھی، یہ سب محرم ہے۔ خالہ، والدین کی خالہ، یعنی ماں اور باپ دونوں کی خالہ، ماں اور باپ دونوں کی پھوپھی ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ محرم ہیں۔ وہ عورتیں جو شادی کی وجہ سے محرم ہو جاتی ہیں، کچھ ایسے ہیں یہ رشتے جو آپ کو بتائے ابھی، یہ کیسے رشتے ہیں؟ یعنی جو ماں باپ کی طرف سے ہیں یا اپنی وجہ سے ہیں۔ مثلا انسان کی ماں، دادی، نانی، صحیح، یہ انسان کے اپنے ہیں، ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، نواسی ہے، اپنی ہے، بہن ہے، اپنی بہن ہے، بھانجی ہے، اپنی بہن کی بیٹی ہے، اپنی بہن کی بیٹی ہے، بھتیجی ہے، اپنے بھائی کی بیٹی ہے، مثلا پھوپھی ہے، اپنی پھوپھی ہے، یا والدین کی پھوپھی، اپنی پھوپھی ہے یا اپنے ماں باپ کی پھوپھی ہے، ایسے ہی خالہ، اپنی خالہ یا اپنے ماں باپ کی خالہ، یہ سب کیا ہیں؟ محرم ہیں۔ اب وہ عورتیں جو شادی کی وجہ سے محرم ہو جاتی ہیں، کچھ ایسی عورتیں ہیں جو مرد کے لیے، انسان کے لیے شادی کی وجہ سے محرم ہو جاتی ہیں، جیسے ساس اور ان کی ماں، یعنی بیوی کی نانی، مثلا بیوی کی ماں اور بیوی کی نانی، دادی اور نانی، ساس اور ان کی ماں، یعنی ساس اور ان کی ماں، دادی بیوی کی اور اس کی نانی، مثلا دوسرے بیوی کی بیٹی، خواہ وہ خود اس کی بیٹی نہ ہو، بیوی کی بیٹی جو مثلا بیوی کے ساتھ آئی ہے، مثلا کسی پہلے سے کسی دوسرے شوہر سے عقد ہوا تھا، اس سے بیٹی ہو گئی اور وہ مثلا جسے ربائب بولتے ہیں، ربائب بولتے ہیں انہیں، جو ساتھ میں آ جاتی ہیں، صحیح ہے، مثلا کیسے، مثلا کہ شادی پہلے ہوئی تھی کسی دوسرے شوہر سے، مرد سے، اس سے مثلا جو ہے وہ بیٹی ہوئی، اب وہ طلاق ہو گئی یا انتقال ہو گیا وہ الگ چیز ہے، لیکن اب اس نے شادی کی کسی دوسرے مرد سے، تو اب جس سے شادی کی ہے اب یہ جو اس کی بیٹی اس کے ساتھ آئی ہے یہ اس مرد کے لیے کیا ہے؟ محرم ہے۔ بیوی کی بیٹی، خواہ وہ خود اس کی بیٹی نہ ہو، کس کی؟ یعنی اس شوہر کی۔ سوتیلی ماں، یعنی والد کی بیوی، یعنی ماں کے علاوہ جو اس کی دوسری بیوی ہے وہ مثلا تو وہ بھی ماں ہی ہے، یعنی وہ بھی محرم ہے۔ بہو، یعنی بیٹے کی بیوی، بیٹے کی بیوی۔ جن عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے علاوہ تمام عورتیں نامحرم ہیں، یہاں تک کہ بھاوج یعنی بھابھی اور سالی بھی نامحرم ہیں،
یعنی چاہے بیوی کی بہن ہو یا ہمارے بھائی کی بیوی ہو، وہ سب جو ہیں مردوں کے لیے کیا ہے؟ نامحرم ہے، اگرچہ معاشرے نے ان دونوں کو محرم کا درجہ دے دیا ہے، لیکن یہ نامحرم ہے۔ یعنی سالی کسی کی محرم نہیں ہوتی، بھابھی کسی کی محرم نہیں ہوتی، جبکہ سماج اور معاشرے میں کیا ہے؟ سماج اور معاشرہ ان کو محرم سمجھتا ہے، یعنی کوئی پردے والا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، یہ تو بھابھی ہیں، یہ تو سالی ہے مثلا، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ یہ شرعی اعتبار سے کیا ہے؟ نامحرم ہے۔ سالی سے شادی اس وقت تک حرام ہے جب تک اس کی بہن اس شخص کی زوجیت میں باقی ہے۔ سالی سے شادی کب تک حرام ہے؟ جب تک دوسری بہن اس کی زوجیت میں ہے، اس وقت تک شادی حرام ہے۔ اگر بہن کا انتقال ہو جائے مثلا تو اس سے شادی ہو سکتی ہے، مگر یہ کہ شوہر بیوی کو طلاق دے دے یا وہ مر جائے، یعنی بیوی کو طلاق دے دے شوہر جائے اپنی، پھر دوسری بہن سے شادی کر لے اس کی، صحیح، یا بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ تو ہم نے پڑھا یہ اب تک کہ محرم اور نامحرم ہوتے ہیں، کون سی عورتیں محرم ہیں اور کون نامحرم ہیں۔ کہہ رہے ہیں محرم کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال، محرم اسے کہتے ہیں جس سے نکاح حرام ہے اور دیکھنے کے سلسلے میں وہ قیود جو نامحرم کے لیے ہیں اس کے لیے نہیں ہے، یعنی محرم کے لیے نہیں ہے۔ محرم عورتیں انسان کی ماں، دادی، نانی، بیٹی، پوتی، نواسی، بہن، بھانجی، بھتیجی، پھوپھی، والدین کی پھوپھی، اپنی پھوپھی اور والدین کی پھوپھی، خالہ یعنی اپنی خالہ اور والدین کی خالہ۔ وہ عورتیں جو شادی کی ہے، عورتیں کون سی ہیں؟ یہ جو انسان کی محرم ہوتی ہیں۔ کچھ وہ عورتیں ہیں جو شادی کی وجہ سے محرم ہو جاتی ہیں، جیسے ساس، بیوی کی ماں یعنی، اور ان کی ماں، ساس کی ماں یعنی بیوی کی نانی، دادی اور نانی، صحیح۔ بیوی کی بیٹی خواہ وہ خود اس کی بیٹی نہ ہو، بیوی کی بیٹی خواہ وہ خود اس کی بیٹی نہ ہو پھر بھی محرم ہے۔ اگر بیوی کی بیٹی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے کسی اور دوسرے مرد سے شادی ہوئی تھی، اس سے بیٹیاں پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، اور اب اس کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، جو بھی ہوا بہرحال، اب دوسرے مرد سے شادی کی اس نے، تو اب جو اس کے ساتھ بیٹی ہے وہ اس شوہر کے لیے، جو اب شوہر ہے جس سے شادی کی ہے، وہ اس کے لیے یعنی محرم ہے۔ سوتیلی ماں یعنی والد کی بیوی، جو ماں نہیں ہے لیکن والد کی بیوی ہے، تو وہ بھی ماں ہے گویا، اور وہ یعنی محرم ہے۔ بہو، بہو یعنی بیوی، کس کی؟ بیٹے کی بیوی، یعنی وہ انسان کے لیے کیا ہے؟ محرم ہے، صحیح۔ کہہ رہے ہیں کہ سالی سے شادی اس وقت تک حرام ہے جب تک، کہہ رہے ہیں جن عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے علاوہ تمام عورتیں نامحرم ہیں، یہاں تک کہ بھاوا یعنی بھابھی اور سالی بھی نامحرم ہیں، اگرچہ معاشرے نے ان دونوں کو محرم کا درجہ دے دیا ہے۔ یعنی سماج اور معاشرے میں ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے بھابھی بھی محرم ہے اور سالی بھی محرم ہے، یعنی ان کو پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سماج اور معاشرے کا مسئلہ ہے۔ بہرحال سالی سے شادی اس وقت تک حرام ہے جب تک اس کی بہن اس شخص کی زوجت میں باقی ہے، مگر یہ کہ شوہر بیوی کو طلاق دے دے یا وہ انتقال کر جائے تو اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ محرم مرد کون کون سے محرم ہیں، عورتوں کے لیے کون سے مرد محرم ہیں؟ یہ تو وہ خواتین تھی جو مردوں کے لیے محرم ہے، اب خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے کون سے مرد ہیں جو محرم ہیں؟ نمبر 1 باپ اور دادا، نانا، پردادا، پرنانا، یہ سب کیا ہے؟ محرم ہے، چاہے والد ہو یا دادا ہو اور پردادا ہو، نانا ہو، پرنانا ہو۔ نمبر 2 بیٹا اور پوتا، نواسا، بیٹا بھی محرم ہے، پوتا بھی محرم ہے، نواسا بھی محرم ہے۔ نمبر 3 بھائی، بھتیجا، بھانجا، چچا اور ماں باپ کا چچا، اپنا چچا اور ماں کا چچا یا باپ کا چچا، وہ سب کیا ہے؟ محرم ہے۔ یعنی اور لڑکی کے، خاتون کے خود اپنا چچا ہو یا ان کی والدہ کا چچا ہو یا ان کے والد کا چچا ہو، وہ محرم ہے۔
نمبر 7 ماموں اور ماں باپ کا ماموں، اپنا ماموں خود اور ماں باپ کا ماموں، یہ بھی محرم ہوتے ہیں کسی بھی خاتون کے لیے، کسی بھی عورت کے لیے۔ یہ جو بتائے گئے ہیں یہ سب محرم ہے، ٹھیک۔ باپ اور دادا، نانا، پردادا، پرنانا، بیٹا اور پوتا اور نواسا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، چچا اور ماں باپ کا چچا، ماموں اور ماں باپ کا ماموں، یہ سب جو ہیں وہ محرم ہے۔ لہذا ان کے لیے یعنی ان سے یعنی پردہ کرنا واجب نہیں ہے، صحیح، ان سے پردہ کرنا واجب نہیں ہے۔ اور ان کے علاوہ اگر دوسرے مرد ہیں جو جیسے بیان ہوا ہے، بتایا گیا ہے، تو ان سب سے پردہ ضروری ہے، علی الاقل جتنا شرعی اعتبار سے واجب قرار دیا گیا ہے تو وہ واجب ہے۔ اور باقی جو شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا کہ عورت کا سب سے بہترین زیور کیا ہے، سب سے بہترین شے کیا ہے عورت کے لیے، تو کیا جواب دیا تھا شہزادی نے کہ نہ کسی نامحرم کی نظر اس پر پڑے اور نہ کسی نامحرم کی نظر اس پر پڑے اور نہ کسی نامحرم پر اس کی نظر پڑے، یعنی نہ اس سے کوئی دیکھ سکے نہ وہ کسی کو دیکھ کے مثلا جائے نامحرم کو، یہ سب سے بہترین زیور ہے۔ لیکن واجب جو ہے، جو اسلام نے واجب قرار دیا ہے، وہ جتنا چہرہ وضو میں دھویا جاتا ہے اتنا چہرہ کھول سکتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔